اسماء الحسنہ سے مراد کیا ہے؟ جی بیٹا کوئی سے 10 اسماء حسنہ مجھے سنائے. بیٹا سب نے سنے ہیں؟ کوئی اور بچہ؟ میں نے تو 10 کہا تھا، وہ 99 ہی اس نے سنا دیے. کسی اور کو اسماء حسنہ آتے ہوں اللہ تعالیٰ کے 99 نام؟ جی بیٹا جی اونچ الخالق البارئ المصور الغفار القهار القهار الوهاب الرزاق الفتان العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل اللطيف الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المجيد المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل ولي الغني ولي الغني معز البصير. جی بیٹا اسماء حسنہ میں نے ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، تو کس کس کو اور آتے ہیں اسماء حسنہ؟ آپ کو؟ جی بیٹا کس کو آتے ہیں؟ آتے ہیں تو سنا دیں. اسٹینڈ اپ بیٹا، اسٹینڈ اپ، آگے آ جائیں. جی جی الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق العليم. آپ کو بھی آتا ہے؟ جی بیٹا بہت اچھی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس کلاس میں کچھ بچوں کو اسماء حسنہ آتے ہیں. اور بھی کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں؟ جی آتے ہیں، کھڑے ہوں. بس ادھر ہی اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں. جی بیٹا آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. بیٹا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پیارے پیارے ناموں سے مجھے پکارو. تو یہ آپ کی ریویژن ہو گئی. ریویژن کے بعد آپ کو سیکنڈ چیپٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں عقیدہ توحید کی بات کی گئی تھی. عقیدہ توحید کا بھی تھوڑا سا مجھے چاہیے کہ آپ سے بات کر لیں. کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. توحید کے لغوی معنی ایک جاننا، یکتا جاننا، ایک ماننا اور اللہ کو ایک ماننا. شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے. اس کو اگر سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھیں بیٹا،
آپ لکھنا چاہیں تو بعد میں لکھ لیا کرے، پہلے سمجھ لیا کرے بات کو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اللہ کی صفات کے تقاضوں میں یکتا ماننا، ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ جیسے ہماری کتاب نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات، اس کی جملہ اوصاف اور کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اگر آپ جو پہلی تعریف میں نے کی تھی اس کے الفاظ پہ غور کریں اور تھوڑا سا سوچیں کہ میں نے کیا کہا تھا، اس میں 3 چیزیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں تنہا سمجھنا، اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے۔ یہ سمجھانے والی بات ہے بیٹا، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں یکتا ماننا کہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل کہہ دیجئے اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی ذات کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ اللہ کی کوئی بیٹیاں یا بیٹے ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، ایک ہے، اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے۔ تو یہ خاص طور پہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے یا وہ باپ نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں، اپنے ابو کو دیکھیں تو وہ کیسے ہیں؟ آپ جیسے ہیں یا نہیں؟ آپ کے ابو آپ جیسے ہیں، آپ اپنے ابو جیسے ہیں، کوئی شک اس میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ اور بیٹے کی ایک ذات ہوتی ہے۔ تو جب اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں تو نہ پھر اس کا کوئی باپ ہوگا نہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا، یہ اس کی شان ہے۔ اب اس کی دوسری جو صفت ہے، اس کی صفات میں توحید ہے، تو اس کی صفات کیا کیا ہے؟ یہی صفات جو 99 صفات آپ نے پڑھی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ بچے 99 کی 99 صفات پڑھ رہے تھے، جیسے یہ المالکو ہے، تو بادشاہ اصل میں وہی ہے، پوری کائنات کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ القدوس، پاکی صرف اللہ کی ہے اور وہ جس کو پاک کر دے۔ السلام، وہ کیا ہے؟ سلامتی دینے والا، پیس صرف اللہ کے پاس ہے اور یا جس کو وہ دے دے۔ پھر المومن، وہ کیا ہے؟ دا گارنٹر آف سیکورٹی ہے، سیکورٹی صرف اللہ سے ملے گی، حفاظت صرف اللہ سے ملے گی، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس حفاظت نہیں ہے، یا اللہ جس کو دے دے۔ المہیمن، العزیز، الجبار،
الرحمن الرحیم المتکبر، وہی زندگی دینے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ کب سے ہے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے۔ جب وقت بھی نہیں تھا تب اللہ تھا، اور ہمیشہ رہے گا۔ کب تک ہے؟ جب وقت بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مسلمان کسی کو شریک کرا ہی نہیں سکتا، یہ پہلے بے فکر ہو جائے۔ آج آپ اس بات سے بے فکر ہوئے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ مشرک ہو سکتا ہے، شرک سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کو خالق مان لیا، تو اس کے بعد ساری مخلوق ہے، تو مخلوق جو ہے وہ اللہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اب کسی کو مشرک نہیں کہنا، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ اب خالق، مالک، رازق، زندگی دینے والا، موت دینے والا، یہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی پیر فقیر کو بھی اللہ نے اس میں شامل نہیں کیا۔ اب بالکل بے فکر ہو جائے۔ اب آپ کو اللہ سے مانگنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت ہے؟ اللہ خود سنتا ہے ڈائریکٹ کے۔ مجھے میرے بزرگ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ جناب آپ لوگ شاید بھابی ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جی میں بھابی نہیں ہوا، میں صحیح جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو آپ لوگ بھابی تو نہیں ہو گئے؟ تھوڑا سا پیچھے ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بچوں کے اندر جا کے بچوں کو کھانے والی بات ہے۔ کیا میں پاکستان سے پہلے ایک جگہ پہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے۔ تو ایک گاؤں میں سکھ بھی رہتے تھے، مسلمان بھی تھے، سارے اکٹھے رہتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جو سکھ تھا نا، اس کی بکری بہت زیادہ ہوتی تھی، اس کی دکان بہت چلتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے؟ اس سکھ کی کیا تھی؟ بکری بڑی ہوتی تھی۔ تو جو مسلمان تھا اس نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا، مشہوری کر دی، یہ جو سکھ ہے نا یہ بھابی ہو گئے۔ تو سب نے اس سے سودا لینا بند کر دیا۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ بھابی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بھابی، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، یہ سب کوئی ایسی اس میں اختلاف والی بات نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب محبت کرتے ہیں، سب دین کو سمجھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے ایک رول کو اپنانا ہے، غور سے سنیے گا۔ وہ رول کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایک چاہنے والے تھے، حضرت امام ابو حنیفہ۔ ان کا قول ہے کہ بیٹا نہ کسی کے مسلک کو، مذہب کو چھیڑو اور نہ اپنے کو چھوڑو، آپ جو مرضی رہے، یہاں ہم زندگی گزاریں گے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے۔ تو آئیے اب آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا ہے توحید فی ذات، توحید فی صفات۔ اب چونکہ اللہ ایک ہے، اللہ نے ہی ہمیں سارا کچھ دیا ہے، تو اس کے تقاضا بھی ہے نا کہ ہم اللہ سے کے علاوہ کسی سے مانگیں؟ اللہ کے علاوہ زندگی مانگے کسی سے، اللہ کے علاوہ رزق مانگے کسی سے، اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد مانگے۔ یہ جتنے بھی 99 نام ہیں، ان صفتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ صفتیں نہیں اپنائی جا سکتی۔ کون کون سی؟ اللہ متکبر ہے، ہم متکبر نہیں ہو سکتے۔ اللہ زندگی دینے والا ہے، ہم زندگی دینے والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ زندگی دینے والا ہے، ہم زندگی لینے والے نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ تو ہو سکتا ہے کسی کی جان بچائیں، لیکن ہم کسی کی جان لے نہیں سکتے، نہ دے سکتے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں کل گیا اپنے بیٹے کے یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں، وہ کیمیکل انجینئرنگ کر رہا ہے۔ بات سنیں بیٹا غور سے، کیمیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔